ڈاکٹر صاحب اگلا سوال ہمارا یہ ہے، کون سے ایسے پروجیکٹ انیشیٹو این جی اوز کے رہے ہیں پچھلے سالوں میں اور ابھی کنٹینیو ہیں جس سے واقعی کوئی امپیکٹ کریٹ ہو رہا ہے، واقعی لوگوں کی زندگیوں میں بہتری آ رہی ہے؟ کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ این جی او سیکٹر کو بہت کچھ دکھا نہیں پاتا، بہت کچھ بتا نہیں پاتا کہ ہمارا رول کیا رہا ہے، ہم نے کیا کیا. یہ یا تو ان کے کام میں پرابلم ہوتا ہے یا کام دکھانے میں کوئی اچھا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کچھ ہمیں بتائیں گے کس طرح کے کام ایسے ہوئے ہیں جس سے واقعی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ امپرومنٹ سوسائٹی میں این جی او کی کام کی وجہ سے ہے؟ صحیح. ہمارے پاس جو این جی اوز سیکٹر ہے وہ دو طرح کے سیکٹرز میں جو ہے وہ ڈیوائڈڈ ہے. ایک جو ہے وہ جیسے نیشنل رورل سپورٹ پروگرامس ہیں وہ ہیں، ان کے اپنے اپروچز ہیں جن کے اوپر بھی بہت زیادہ کام ہوا ہے. اور دوسرا جو ہے وہ ہمارا جو ٹریڈیشنل یا کنونشنل جو این جی او سیکٹر ہے وہ ہے. تو این جی او سیکٹر کا بالکل امپیکٹ ہے. امپیکٹ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ میں کسی اور کنٹری میں تھا تو وہاں پر مجھے موقع ملا، میں لائبریری میں گیا. تو جب میں لائبریری میں گیا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک بک رکھی ہوئی ہے اور اس بک میں جو ہے وہ رورل سپورٹ پروگرامس ان پاکستان وہ لکھا ہوا ہے. اور وہ بک جو ہے بالکل فرنٹ پہ رکھی ہوئی تھی، وہ جو لیڈنگ بکس ہیں ان لیڈنگ بکس میں تھی. تو میں نے جب کھول کے دیکھا تو اس میں پاکستان کے کافی سارے ایسے پروگرامس تھے جن کی جو ہے وہ تعریف کی گئی تھی کہ ان کا جو ہے وہ بہت زیادہ امپیکٹ ہے لوگوں کی زندگیاں تبدیل کرنے میں. ہم اگر کرٹیکلی بھی دیکھیں یا پازیٹیولی بھی دیکھیں تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ خاص طور پر جو مائکرو کریڈٹ کا یا جو گراس روٹ لیول پہ ہم جو انٹرپرائز ڈیولپمنٹ کا پروگرام اگر مختلف این جی او سیکٹر کا جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ ہمیں باقاعدہ طور پر جو ہے وہ امپیکٹ نظر آتا ہے. اس میں مائکرو کریڈٹ میں بھی دیکھا جائے تو جو خاص قوت کا ماڈل ہے، جی ہاں، انٹرسٹ فری لون جو ہے یا قرض حاصل کا جو ماڈل ہے، جی ہاں، اس نے تو بہت ہی زیادہ انکریج کیا ہے اس سے. ایک تو مائکرو کریڈٹ ہے اور مائکرو کریڈٹ کے بعد پھر اویئرنیس بھی جو ہے وہ بہت زیادہ آئی ہے. رورل ایریاز میں جو ہے مطلب پہلے اتنی خاص طور پر جو وومن رائٹس کے حوالے سے یا وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے جو ہے اتنا زیادہ وہ اویئرنیس نہیں تھی. لیکن جب این جی او سیکٹر نے جو ہے وہ انیشیٹ کیا وہ کام تو اسی کے ساتھ ساتھ پھر مطلب وہ ایڈوکیسی کے تھرو یا پھر کیمپین کے تھرو یا پھر جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی سیشنز کے تھرو انہوں نے کام کیا ہے. اس سے جو ہے وہ اویئرنیس آئی ہے اپنے طور پر، ٹھیک ہے. اور لوگ بھی جو ہے متحد ہوئے ہیں، منظم ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے ادارے، چھوٹی چھوٹی تنظیمیں، گراس روٹ لیول کی جو سی بی اوز ہیں وہ بالکل بنی ہیں، ٹھیک ہے. لوگ متحد ہوئے ہیں، اپنے فیصلے جو ہے وہ ایک مل بیٹھ کے کرتے ہیں. تو ایک یونٹی کا بھی کانسیپٹ اگر ہمیں نظر آتا ہے یا پھر جو ہے وہ یہ اپروچ اگر نظر آتی ہے تو وہ این جی او سیکٹر کی وجہ سے ہے. دوسرا جو ہے وہ جیسے مثال اگر کمیونٹی ڈیولپمنٹ یا لوور جو انفراسٹرکچر ہے اس میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں سب سے بڑا جو کنٹریبیوشن ہے وہ تو او پی پی کا ہے، جو اورنگی پائلٹ پروجیکٹ ہے. تو اس کمیونٹی پارٹیسپیشن کو جو ہے وہ دنیا فالو کرتی ہے. اور ہمارے ہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ جو پی پی ایف تھا، اور پی پی ایف جو ہے وہ این جی اوز کی سپورٹ کرتا تھا اور اس میں دو چیزیں ہوتی تھیں. ایک یہ تھا کہ ہیومن اینڈ انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ جس میں این جی او کی خود کی کیپیسٹی، اور پھر جو ہے وہ مطلب وہاں پر جو چھوٹا انفراسٹرکچر ہے اس میں کافی زیادہ جو ہے وہ کام ہوا ہے، ٹھیک ہے. ایک تیسرا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی ہم اگر دیکھتے ہیں کہ جس مثال میں آپ کا پروجیکٹ جب میں دیکھتا ہوں دی این جی او ورک کا، خاص طور پر جو نان فارمل ایجوکیشن ہے، تو اس نان فارمل ایجوکیشن میں بھی مطلب جو این جی او سیکٹر ہے وہ اس وقت مطلب گورنمنٹ تو نہیں چلا سکی تعلیم علم بالغان کے سینٹرز، لیکن این جی او سیکٹر نے جو بھی نان فارمل ایجوکیشن کے حوالے سے کام کیا، اور مطلب تقریباً 2002 2003 2004 میں این سی ایچ ڈی کا بھی جو ہے وہ ہم اگر کام دیکھتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ ان کا جو گراس روٹ لیول کے اوپر پیمان کے تھرو جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس ہیں ان کی ریفارمیشنس کا جو ہے وہ کام دیکھتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ ان کا امپیکٹ باقاعدہ طور پر ہمیں نظر آتا ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ اے کے آر ایس پی ہے جو خاص طور پر گلگت بلتستان میں جو ہے وہ اتنا زیادہ کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے تو خیر بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ یہ کام کیا ہے، خاص طور پر ان کے جو ہیلتھ کے پروجیکٹس ہیں یا پھر ایجوکیشن کے پروجیکٹس ہیں یا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے جو پروجیکٹس ہیں تو اس میں جو ہے وہ ہمیں امپیکٹ نظر آتا ہے. باقی گورنمنٹ اور این جی او سیکٹر اگر مل کے کام کریں، وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ صرف اور صرف ایکسیپٹ کریں، بات ایکسیپٹنس کی ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ ایکسیپٹ کریں تو پھر جو ہے وہ ہمیں اس کے پازیٹیو امپیکٹس اور بھی زیادہ جو ہے وہ نظر آئیں گے.
رہی بات اس چیز کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنے کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک اچھی خاصی ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک تو یہ ہے کہ انجیو سیکٹر کا بندہ جو ہے، ٹھیک، وہ یہ کہتا ہے کہ انجیو سیکٹر نے یہ کیا، وہ کیا، اس طرح کیا، اس طرح کیا، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ ہم نے خود بھی انالیسس کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں کہاں پر جو ہے وہ انجیو سیکٹر نے ایک بھرپور کردار ادا کیا ہے، اچھا کردار ادا کیا ہے، اور کہاں کہاں پر جو ہے وہ انجیو سیکٹر کے خود کے اپنے بھی لیکس رہے ہیں، جس کے اوپر جو ہے وہ بات کرنے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ دونوں پہلو ہیں کہ کام یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بالکل نہیں ہوا، جو کام ہوا ہے اس کو سمجھنے کی اور ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کا امیج بہتر ہو، اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جو اس میں گیپس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔